بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سید شیراز شاہ کا ایک آڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ٹی ایل پی کا کراچی کا کارکن ہے اور غلام غوث بغدادی جو سندھ کا ذمہ دار ہے ان کا، اس کا یہ چہیتا ہے، مولانا بلال رضوی کا چہیتا ہے، وہ بھی اس کے چہیتے ہیں اور اس سے کام لیتے رہتے ہیں۔ اور آج جب یہ آڈیو اتنی پھیل رہی ہے اور خود اس میں ٹی ایل پی کے لوگ اس کے پھیلانے میں شامل ہیں اور بڑی خوشی سے پھیلا رہے ہیں کہ شکر ہے جی، زبردست بات ہو رہی ہے، لیکن بالکل کسی کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ یار ابھی تک کوئی ایک آڈیو کلپ ہی اس کے بارے میں آ جاتا، ون لائنر جملہ آ جاتا سعد رضوی کی طرف سے، یہ شفیق امینی کی طرف سے، فاروق الحسن کی طرف سے یا دیگر کسی کی طرف سے کہ سید شیراز شاہ نے جو بیان دیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صرف اتنی بات۔ لیکن اتنی بات خاص کر جو اتاری اب بھی ان کے ساتھ ہیں، دعوت اسلامی کے سے محبت رکھنے والے اور امیر اہل سنت سے نسبت رکھنے والے، میں ان سے گزارش کروں گا خدا را ہوش کے ناخن لیں، اب تو ہوش کے ناخن لیں، اب تو آپ جاگ جائیں، آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ ایک لائن آپ اس سے بولے نا، کوئی ایک ذمہ دار، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، وہ ون لائنر جملہ بھی نہیں کہے گا اس کے خلاف کہ سید شیراز شاہ نے جو باتیں کی ہیں یہ غلط باتیں ہیں اور ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، ایک بندہ بھی بات نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ لگانے والے تھے نا داتا دربار پہ، اس سے لا تعلقی کر دیا فاروق الحسن نے، جی ادھر جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ جلالی صاحب کے بندے تھے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے لیکن وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس ایک ون لائنر جملے کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا، کوئی ایک آپ میں سے ایسا ہو جو ان کے کسی ذمہ دار کو کہے اور وہ ذمہ دار اپنا نام لے کے کہ میں مثلا فاروق الحسن بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں سید شیراز شاہ کہ ہماری اس تقریر سے، اس بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہ کہتا ہے جناب میں تنقید برائے تعمیر کا قائل ہوں، اور یہ تعمیر ہو رہی ہے، کہتا ہے دعوت اسلامی والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق و عمر کی طرز سیاست کے خلاف ہیں، اور پھر شعر پڑھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کوئی خدا کا خوف کرو، یہی تو امیر اہل سنت سمجھا رہے ہیں، یہی تو حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سیاست اور وہ خلافت، تو انہوں نے کہا خلافت کہاں، یہ سیاست جھوٹی سیاست، آج کل کی سیاست، مثلا جس سیاست میں رحمت للعالمین مسجد سے بندے جانے لگیں اجتماع پہ، احتجاج پہ، اور کہیں جناب ذمہ دار لوگ کہیں ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم جناب والا سفیر کو باہر نہیں نکلوا لیتے، اور پھر واپس آ جائیں بغیر سفیر نکلوائے، تو تم سے بڑا کذاب کون ہے؟ اس سیاست کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جھوٹی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت کا۔ اسی طرح تم نے زید حامد کی رپورٹ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا، جی کون یہ یزیدی لوگ ہیں جو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں دو، اور جب انہوں نے دے دی تو تم نے آج تک چھپائی ہوئی ہے، پھر تم سے بڑا کذاب کون ہوگا؟ اسی طریقے سے تم نے جب وہ آسیہ مرونہ کو باہر بگانے کی باری آئی تو تم نے کہا جی جیل برو تحریک، اور سب کو جیل میں ڈال کے جیل برو، حالانکہ شفیق امینی ہزارہا لوگوں کے ساتھ پشاور میں آیا تھا، وہ چاہتا تو اسلام آباد کا رخ کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا سارے اندر بند ہو جاؤ تاکہ یہ بھاگ سکے، تو تم سے بڑا کذاب کون ہوگا؟ اس لیے اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تم کہتے ہو جی یہ جلاؤ گراؤ کے خلاف جنگ یمامہ میں جو ہوا تھا وہ تو دیکھو، بھائی جنگ یمامہ میں جلاؤ گراؤ ہوا تھا، ادھر تو جنگ ہوئی تھی، ادھر کافروں کو مارا گیا تھا۔ تمہارے ٹی ایل پی نے کس کافر کو مارا آج تک بتاؤ؟ تمہارے تو ادھر جناب جن سے تم جنگ کرتے تھے ادھر کوئی آتا تو کہتے ہو پولیس والوں کو کچھ نہیں کریں گے، ہمارے بھائی ہیں۔ یہ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ میدان جنگ لگا ہوا کہاں ہے؟ کذاب اور جھوٹے لوگ تمہارے اندر بستے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور تم نے جناب والا یعنی کہ ماسی ویڑا بنایا ہوا ہے۔ پاکستان میں کہاں جہاد ہو رہا ہے ٹرانس جنڈر کے خلاف، ہم احتجاج، کیا احتجاج تم نے کیا ہے بتاؤ؟ تمہارے بندوں سے پوچھو ہم اس طرح کریں گے، اب ہم ٹھیک ہو گئے، لوگوں نے ہمیں سمجھا دیا، اب ہم کوئی دھرنا نہیں دیں گے، اب ہم پٹیشن دائر کریں گے، تو یہی پہلے کر لیتے نا، یہی پہلے مر لیتے۔ اب تمہیں سمجھ آئیے کہ اس طرح نہیں کرنا۔ اور جس کے خلاف باتیں کرتے ہو انہوں نے دارالمدینہ کھولا، مدرسۃ المدینہ کھولا، اور تمہارا ایک بھی نہیں، تمہارا ایک کلینک نہیں، وہ مدنی کلینک، وہ کالج، یونیورسٹی، تعلیم بالغان، FGRF، تھیلیسیمیا کے لیے، اور جناب مدنی چینل، یعنی کیا آپ کو گنوائیں؟ اصل میں ان لوگوں کو درد یہ ہے کہ پرویز الہی نے کیوں کر دیا، فوج نے ان پر اعتماد کیوں کیا، حکومت نے اعتماد کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں حکومت میں ہم آئیں، تو جو حکومت میں آنے کے بعد ہم کریں گے وہ سارا تو یہ حکومت سے باہر رہ کر رہے ہیں، یہ تمہیں تکلیف ہے۔